الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابقارا عربا اطرابا لاصحاب الیمین، اور نگاہوں میں اٹھتے ہوئے پر آسائش بچھونے، بے شک ہم نے بنایا ان حوروں کو حسن دے کر، پھر انہیں بنایا کہ کسی نے انہیں چھوا تک نہیں، دیکھنے میں ایک جیسی اداؤں میں بے مثال، یہ سب دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ آج ہماری سورہ الواقعہ شریف کی آیہ مبارکہ 38 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی ہے اصحاب الیمین پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات۔ اصحاب الیمین یا دائیں ہاتھ والے یا اصحاب المیمنہ، ان کا نام آپ کو 2-3 روز سے آپ سن رہے ہیں، ان کی وضاحت بھی میں نے کی ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنیدہ اور اللہ کے پیارے اور نیک وہ بندے ہوں گے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی اللہ کی رضا میں گزار دی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزار دی۔ اب ان انعامات میں سے کل آپ نے سنا کہ ایک کھانے کے حوالہ سے پھلوں کا ذکر آیا، 7 سایوں کا ذکر آیا، اس کے علاوہ آبشاروں کا ذکر آیا۔ آج کے درس مبارک میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور فرمایا وہاں پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ پر آسائش بہترین قسم کے خوبصورت اللہ تعالیٰ بچھونے انہیں نصیب فرمائے گا۔ فرش مرفوعہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بچھونے لگائے گا، ہم نے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو بچھونے لگائے جائیں گے اہل جنت کے لیے، یہ جو ان کے لیے تخت لگایا جائے گا، یا جو ان کے لیے یہ خوبصورت عزت والا ان کے لیے وہ سیج لگائی جائے گی، یا رسول اللہ یہ کتنی بڑی ہوگی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کتنی ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے لے کر جتنی تمہاری نظر آسمان تک جاتی ہے، ایک جنتی کے لیے اللہ اتنی خوبصورت انداز میں سیج سجا دے گا۔ اب یہ کتنی مسافت ہے؟ سرکار نے فرمایا 500 میل کی مسافت، 500 سال میل کی مسافت سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی 500 سال تیز رفتار گھڑ سوار دوڑتا رہے، 500 سال اگر کوئی تیز رفتار گھڑ سوار دوڑتا رہے تو جتنا وہ سفر طے کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوبصورت تخت اور وہ سیج جنتی کے لیے جنت میں سجائے گا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ تو صرف وہ بچھونا ہے جس کی لمبائی اتنی ہے، جو اتنا بڑا ہے، تو بتائیے جس جنت کے اندر ہوگا وہ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ جو اہل جنت کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہ ایک جنتی کی بات ہو رہی ہے، سارے جنتیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ ایک جنتی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو بچھونا عطا فرمائے گا، وہ جو اس کو اللہ تعالیٰ جو وہ فرش عطا فرمائے گا، جو اللہ نے لفظ یہاں استعمال فرمایا ہے فرش مرفوعہ، بلند بلند بچھونے، بڑے اعلیٰ قسم کے، بڑے شاندار، بڑے عظمت والے، اور دنیا میں لوگوں کے بڑے بڑے تخت سجائے جاتے ہیں، بڑے بڑے بلند ہوتے ہیں۔ کسی کا تخت جناب کوئی 5 فٹ بلند ہوگا، کسی کا 10 فٹ بلند ہو جائے گا، اور کسی کا جناب اگر کوئی اس نے مکانوں میں رکھا ہے تو 2 4 5 6 10 منزلوں میں چلا جائے گا۔ اس سے زیادہ بلند کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر یہاں پر بڑے بڑے ٹاور بن گئے۔ برج خلیفہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بلند ٹاور ہے۔ کتنی کو اس کی بلندی ہے؟ کیا اس کی بلندی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے بندو،
اے اہل جنت، اے صالحین، اے متقین، اے دنیا کی زندگی میرے احکامات کے تابع گزارنے والوں، میرے حبیب کی اتباع میں گزارنے والوں، دنیا میں تم نے جیسی زندگی چاہے کٹیا میں گزار لی، عارضی زندگی تھی وہ تم نے میری یاد میں گزار لی کہ حرام نہیں کھائیں گے، ناجائز نہیں کھائیں گے، ناجائز نہیں کمائیں گے، لقمہ حلال استعمال کریں گے۔ لیکن فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اور وہاں لوگوں کا اصل وہ مقام ہوگا جہاں عزت اور بے عزتی کا سوال ہوگا، فرمایا وہاں پر ساری دنیا سے بڑھ کر بلند ترین تمہاری سیجیں اللہ سجا دے گا۔ اب عالی مرتبہ سامعین، یہ باتیں کس بنیاد پہ ہیں، کس چیز کے لیے ہیں؟ انسان فطری طور پر بعض دفعہ انسان کے اندر ایک لالچ سا آ جاتا ہے، یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کام کا بدلہ کیا، میں نے یہ کام کیا ہے تو اس کا اجر کیا، اگر یہ میں نے کیا ہے تو مجھے اس کا کیا ملا۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ بدلہ چاہتا ہے، وہ اس کا کوئی ریٹرن چاہتا ہے۔ جیسے کوئی مزدور ہوتا ہے، وہ کچھ دیکھتا ہے، محنت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے مجھے اس کا کوئی آگے مزدوری کی شکل میں اچھا ریٹرن مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی میری رضا کے لیے اس انداز میں گزاری ہے، آؤ میں تمہیں وہ عطا فرماؤں گا کہ تیری کوشش سے لاکھوں گنا کہیں زیادہ ہوگا۔ آگے یہاں پر ایک یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ فروش مرفوعہ سے مراد جو ہے یہ ان کی بیویاں بھی مراد ہیں۔ ایک مفسر نے یہ بھی لکھا کہ جو ان کا جو تخت اور ان کی جو سیج سجائی جائے گی، فرمایا یہ حوریں ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، حور عین، فرمایا وہ بڑی بڑی چشموں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی جو حوریں ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا بڑی عزت اور شان کے ساتھ اللہ انہیں یہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا انا انشأناہن انشاء، فرمایا یہ جو ہم ان کو حوریں عطا فرمائیں گے بے شک ہم نے انہیں بڑا حسن اور حسین و جمیل بنایا ہے۔ فرمایا یہ ان کا حسن و جمال ان کی تسکین کے لیے ہے، ان کی راحت کے لیے ہے اور ان کی عصمت کے لیے ہے کہ وہ جنت میں وہاں موجود ہوں گے، اور ان کا حسن و جمال جو ہے وہ بڑا باکمال اور بڑا عزت والا ہوگا۔ فجعلناہن ابقارا، اور فرمایا یہ ایسی ہیں کہ جنہیں آج تک کبھی کسی انسان نے اور کسی جن نے آج تک اور فرشتے نے چھوا تک نہیں ہے۔ ظاہر فرشتے تو ویسے نوری مخلوق ہیں، وہ اس سے پاک ہیں، باقی دو مخلوقات بچ جاتی ہیں، ان جن و انس، فرمایا ان میں سے کسی نے ان کو اس سے پہلے چھوا نہیں ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ان پیارے اپنے جنتیوں کے مقدر کے لیے فرما دیا۔ عرباً اترابا، فرمایا کہ یہ ایسی خوبصورت ہیں کہ دیکھنے میں ایک جیسی اداؤں میں بے مثال ہیں، جن کی مثال بھی دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ عام طور پہ بعض دفعہ لوگ بیان کر دیتے ہیں، جملہ بول دیتے ہیں کدبی طور پر کہ جی فلاں جگہ ہم گئے، یہ فلاں جو وادی ہے وہ جنت نظیر وادی ہے۔ عام طور پر کشمیر کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت نظیر وادی ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ کائنات میں جنت کی نظیر ہے ہی کوئی، کائنات میں جنت کی نظیر ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ لوگ اس لیے کہہ دیتے جنت نظیر کہ انہیں جنت کا اندازہ ہی نہیں ہے، انہیں قرآن کا مطالعے کا موقع نہیں ملا۔ اگر یہ قرآن کا مطالعہ کر لیں اور قرآن کو پڑھ لیں تو کبھی بھی جتنی خوبصورت چیز دیکھ لیں یہ نہ کہیں یہ جنت نظیر ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے، میں نے ایک عرض کی، ایک چیز کا ذکر کیا کہ جو جنتی کے بیٹھنے کا جو بچھونا ہے اس کی مثال پوری کائنات میں کوئی نہیں، تو جنت کی مثال کہاں پہ آ جائے گی؟ ایک جنتی کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہے۔ آپ کی سپر پاور اس وقت وائٹ ہاؤس میں بیٹھی ہے نا جناب، دنیا کے حوالہ سے بات کر رہا ہوں، ویسے تو کائنات میں سپر پاور ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات، جس کو لوگ کہتے ہیں میٹیریلسٹک لوگ جس کو سپر پاور کہتے ہیں، امریکہ، اس کا وائٹ ہاؤس دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو وہ عشر شیر بھی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ انعامات عطا فرمائے ہیں اور یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے یاد رکھیے جنت کی نظیر کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اتنی با کمال جنت بنائی ہے میرے رب نے، اس لیے فرق کیوں ہے، اتنا فرق تفاوت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں یہ جو ساری چیزیں جو ڈیزائن کی جاتی ہیں
یہ انسانوں کی طرف سے بنائی جاتی ہیں، اور جنت کو براہ راست میرے رب نے بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے اس کی تخلیق، اس کی بنائی ہوئی چیز اور بندے کی بنائی ہوئی چیز، یہ تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بے حد خوبصورت حسین و جمیل اداؤں میں ہوں گی کس کے لیے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ساری نعمتیں دائیں ہاتھ والوں جن کو اعمال دیا جائے گا، یہ تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی پر یہاں یہ رکوع مکمل ہوا کہ اے اللہ، ہم حضور کے اس کے حضور یہ دعا کریں گے، اے میرے مالک جو تو نے اتنے انعامات کا ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا، اینڈ پہ فرمایا ہیں کس کے لیے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، جنہیں قیامت والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اے اللہ، اسی قرآن کی برکت سے، درس قرآن کی برکت سے قیامت والے دن ہمیں بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمانا۔ اور اس کے لیے دنیا میں ظاہر ہے کوشش اور محنت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اصحاب الیمین بننے کے لیے اللہ نے طریقے بتائے ہیں۔ یہ پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے اصحاب الیمین بننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب قرآن کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں بھی قیامت والے دن نامہ اعمال اللہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔